بالخصوص نیند والے ساتھیوں سے میں کہہ رہا ہوں، پیج لاؤٹ میں جانے کے بعد سب سے پہلے میں یہاں پر آ کر اس میں سے صفحے کا سائز منتخب کرتا ہوں، اور وہ ہمارے پاس ہوتا ہے عام طور پر A4، جو کہ ہمارا جو پرنٹر ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ A4 صفحے کا سائز سمجھتا ہے۔ ایسی میں نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، حاشیے کو تنگ کرنا ہے، اس کے لیے میں چلا جاؤں گا یہاں پر مارجن میں، اور یہ نیرو والی جگہ پر آ کر لے کر دوں گا۔ اب ٹائپنگ میری یہاں اوپر سے شروع ہو جائے گی۔ اب میں چلا جاؤں گا یہاں پر انسرٹ میں آنے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر ٹیبل کے اندر آنے کے بعد میں نے 8 خانے لینے، اس لیے کہ ہمارے پاس 2.5 انچ کے کارڈ لینا، وہ ایک صفحے میں کل 8 آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے میں یہاں نیچے یہاں تک آ جاتا ہوں، یہاں تک بھی۔ یہ منتخب کرنے کے بعد دیکھیں جیسے میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو 2 چیزیں ہوئی، ایک تو میرے پاس یہ 4 8 خانے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اوپر سے بھی کچھ چیزیں میرے پاس یہ ساری کی ساری تبدیل ہو گئی ہے، دوسری پٹی آ گئی ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، اس کو کارڈ کی شکل دینی ہے، تو میں یہاں سے لے کر یہاں تک پہلے اس کو منتخب کروں گا، اس میں نیچے والی پٹی یہ منتخب کسی بھی صورت نہیں کرنی۔ آپ دیکھو میں نے جان بوجھ کے نیچے والی پٹی منتخب کی ہے، اور اسی پٹی کے اوپر ماؤس کا دایاں بٹن دبا رہا ہوں۔ یہاں ٹیبل پراپرٹیز میں نے تلاش کرنا ہے، جو کہ سب سے آخر میں لکھا ہوگا، جو کہ اب اس وقت مجھے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ کیوں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ اس وجہ سے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ میں نے نیچے والی لائن بھی منتخب کر لی تھی۔ تو مجھے کیا کرنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آخر تک اس کو منتخب کرنے کے بعد اسی نیلے رنگ کی یا اسی پٹی کے اوپر ماؤس کا دایاں بٹن دبانا ہے۔ اب دیکھیں ٹیبل پراپرٹیز مجھے یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اب میں نے اس کی چوڑائی جو ہے وہ کارڈ کی بنانی ہے، تو یہ رو پر کلک کرنے کے بعد اس کو منتخب کر کے ہم اس کو 2.5 انچ لے لیتے ہیں، 2.5 جس کو کہا جائے۔ اب جیسے میں اوکے کا بٹن دباؤں گا تو دیکھو میرے پاس کارڈ کی شکل بننا شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ جو لائنیں میرے پاس ہیں، باہر کلک کرنے سے پہلے یعنی کسی بھی جگہ کلک کرنے سے پہلے اس کا منتخب ختم کرنے سے پہلے میں اوپر ڈیزائن میں چلا جاتا ہوں، اور ڈیزائن میں آنے کے بعد میں یہاں آ جاتا ہوں اس جگہ پر۔ یہاں سے آگے میں کوئی بھی ایک لائن منتخب کر لیتا ہوں، اسی کے نیچے میرے پاس لائن کی موٹائی ہے، اور اسی کے نیچے میرے پاس لائن کا کلر ہے۔ یہ ساری چیزیں لینے کے بعد میں یہاں آ جاتا ہوں اس جگہ پر۔ یہاں آنے کے بعد آل بارڈر پر ہم کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں وہ ساری کی ساری لائنیں مجھے وہاں پر لگی ہوئی نظر آ گئی ہیں۔ اب میں نے اس کے اندر ادارے کا نام لکھنا اور کام کو شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے میں چلے جاؤں گا سب سے پہلے انسرٹ میں آنے کے بعد شیپ والی جگہ پر میں چلا گیا۔ یہاں سے میں ایک ڈبہ لے لیتا ہوں، چونکہ اس ڈبے کے اندر آرام سے ٹائپنگ وہاں پر کر سکتے ہیں۔ اچھا میں جو کہ فی الحال ایک کارڈ بنا رہا ہوں نا، تو میں اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، صفحے کا زوم ذرا یہاں سے آ کر بڑا کر دیتا ہوں، تاکہ ایک ہی کارڈ میرے سامنے رہے اور میں اسی کے اندر کام کر کے دیکھتا رہوں کہ میں کیا کام اس میں کر رہا ہوں۔ اب میں نے اس میں ٹائپنگ کرنی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، اسی کے اوپر ماؤس کا دایاں بٹن دبا کر ایڈ ٹیکسٹ کرنا ہوگا۔ آپ غور کرو، ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، اس سے پہلے کی ہیں، اکا دکا نئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر آ کر جامعہ کا نام لکھ دوں گا، یہ جو بھی کارڈ ہم وہاں پر بنا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں جامعہ صدیقیہ کا کارڈ بنا رہا ہوں، تو وہ میں نے یہاں پر آ کر ٹائپ کر دیا۔ خالی ایک کارڈ پر میں نے وہاں پر محنت کرنی ہوگی، باقی کارڈ خود بخود وہاں پر انشاءاللہ دوسرے خانوں میں آ جائیں گے۔ اب چونکہ ادارے کا نام ہے اور ادارے کا پتہ ہے، تو میں سب سے پہلے اس کا سائز یہاں سے آ کر پہلے منتخب کرتا ہوں، اور میں ہوم میں چلا جاتا ہوں۔ دیکھیں ہوم میں نے آنے کے بعد سب سے پہلے اس کا درمیانی فاصلہ یہ ہٹانا ہے، اور اس کے لیے مجھے یہاں پر نو اسپیسنگ پر آ کر کلک کرنا ہوگا، اور اب میں اس کو یہاں سے آ کر درمیان میں کرتا ہوں۔ اب میں نے جو ادارے کا نام ہے صرف اس کو میں منتخب کر لیتا ہوں ڈبل کلک کر کے، اور اس کو میں بڑی ABCD میں بھی لکھ دیتا ہوں ساتھ میں۔ اب چونکہ ادارے کا نام ہے تو میں اس کا سائز وہاں پر آ کر بڑا کروں گا، چونکہ ادارے کا نام بڑا ہوتا ہے اور جو نیچے ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے پتہ، وہ ذرا چھوٹی حالت میں ہوتا ہے، اس کو مزید بھی کرنا چاہیں چھوٹا کر لیں۔ ایسی میں دوبارہ اس کا سائز یہاں سے چھوٹا کرتا ہوں تاکہ وہ نام میرے پاس اوپر آ جائے۔ اس کے اندر اگر میں کوئی ڈیزائن یا رنگ ڈالنا چاہتا ہوں تو اس پہ کلک کر کر فارورڈ میں چلاتا ہوں، جہاں سے رنگ آتا ہے وہیں سے تصویر بھی آتی ہے، جہاں سے تصویر آتی ہے وہاں سے تصویر چلی بھی جاتی ہے۔ تو اب میں یہاں پر آنے کے بعد چاہوں تو کوئی تصویر ڈال دوں، یا چاہوں تو کوئی میرے پاس وہاں پر رنگ ہے وہ ڈال دوں، یا اگر ڈیزائن ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈیزائن بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو میں ایک کام کرتا ہوں، میں فی الحال یہاں پر آ کر کوئی بھی اگر ڈیزائن لیتا ہوں جو اس کے اندر میں وہاں ڈال دوں۔ اب جب ہم یہ چیزیں کریں گے تو رنگ وہاں پر آپ کو تھوڑا سا الگ لینے پڑ جائیں گے، جیسے میں یہاں پر آنے کے بعد کالا رنگ لے لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ واضح ہو جائے، ساتھ میں اس کو یہاں سے گہرا بھی کر دیتا ہوں۔ اب میں نے کارڈ کے اندر یہاں پر ٹائپنگ شروع کرنی ہے، تو یہاں پہ میں ڈبل کلک کروں گا۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد جیسے میں نے وہاں پر نام لکھ دیا، وزیر لکھ دی، آ رہا جی،
اگر کہیں ہلکی پھلکی اسپیلنگ کی کوئی غلطی آئی ہوگی اس کا مسئلہ نہیں ہوا، بات صحیح کر لیجیے گا۔ ہاں جی، کارڈ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے، بلدی، اور کیا ہوتا ہے نیند کے علاوہ؟ ڈیٹ آف برتھ نا، چلو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، ایڈریس بھی ہوتا ہے میرے خیال سے۔ چلو میں یہاں پر ایڈریس بھی ٹائپ کروں، انٹر بٹن دبائیں گے نا اب اگلی لائن میں آ جائیں گے۔ چلو میں نے یہاں پر موبائل نمبر لکھ دیا، اور اس کے علاوہ جی کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں۔ چلو میں فرضی کچھ ڈال دیتا ہوں بغیر سوچے سمجھے نا، وہ تو آپ انشاءاللہ بعد میں اس کو ڈال دیں گے۔ یہ کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پر لائن لگانی ہے، تو لائن لگانے کے لیے دیکھیے ہمارے پاس کی بورڈ میں آپ جب شفٹ بٹن دبائیں گے نا، اور مساوی کا بالکل پڑوسی بٹن ہے منفی والا، اس کو جب آپ دبائیں گے تو آپ کے سامنے وہاں پر لائن لگنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں اور شفٹ پر میں نے دبایا ہے اور منفی میں دباتا جا رہا ہوں، یہ لائن آ گئی۔ یہ لائنیں جب میں یہاں پر لگاؤں گا تو یہ آگے پیچھے آئیں گی، جو چار تیر کے نشان ہوتے ہیں نا اس سے آپ اگلی لائن میں آ سکتے ہیں اس کو پکڑ کر۔ تو میں نے یہاں پر جو لائنیں لگائی ہیں، لائن کوئی میرے پاس جلدی آ رہی ہے اور کوئی جو ہے اس سے بھی پہلے ختم ہو رہی ہے، یہ لائنیں ساری کی ساری برابر ہمارے پاس ہو جائیں گی۔ وہ کیسے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ ابھی میں یہاں پر چلا جاتا ہوں انسرٹ میں دوبارہ، اور یہ میں آگے جی شیپ کے اندر، کام سارے پرانے والے ہی ہیں لیکن طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب میں نے یہاں پر آ کر یہ تصویر کے لیے جگہ مختص کر دی ہے کہ یہاں پر میرے پاس اس ساتھی کی تصویر آئی، جب وہ ساری کا لائن خود بخود کیا ہو گئی، برابر ہو گئی۔ اب میں نے اس میں تصویر ڈالنی ہے، کہاں سے ڈالوں؟ شیپ سے، ہاں شیپ فل سے نا، کیونکہ اس ڈبے میں اگر تصویر ڈالنی ہے تو الگ سے انسرٹ کے ذریعے سے نہیں ڈالیں گے، یہیں شیپ فل میں آنے کے بعد پکچر میں جا کر اپنی مرضی کے مطابق میں کوئی بھی ایک آدھ تصویر منتخب کر دوں گا۔ اس کا کنارہ اگر ہٹانا چاہوں یا کنارے کو کوئی ڈیزائن یا رنگ دینا چاہوں، وہ تو آپ جانتے ہیں میں یہاں سے اگر اس کو بڑے آرام سے تبدیل کر سکتا ہوں، یا کنارہ ہٹانا تب بھی ہٹا سکتا ہوں۔ اب میں یہاں پر اگر ایک جگہ اور بنا دیتا ہوں، جیسے میں نے اس پہ کلک کر دیا جی، اور ایک ڈبہ میں نے یہاں بنایا ادارے کے محترم کے دستخط کے لیے۔ دیکھیے جو وہاں پر چار تیر کے نشان ہوتے ہیں نا، ان سے ہم چھوٹا موٹا فرق یہاں پر نکال سکتے ہیں۔ آپ دیکھو میں چار تیر پر کلک کرتے ہوئے اس کو میں ڈبے کو دائیں بائیں کر رہا ہوں، اور اسی کے اوپر کوئی ماؤس کا دایاں بٹن دبانے کے بعد میں چلا جاتا ہوں ایڈ ٹیکسٹ میں۔ یہ بھی ہم نے پچھلی رات کو کیا تھا، یاد ہے آپ کو جی؟ تو میں نے یہاں پر اگر ادارے کے محترم کے دستخط کے لیے میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا سگنیچر، اور شفٹ کے ساتھ منفی دبا کر میں نے یہ لائن لگا دی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کچھ اور کرنا چاہوں تو وہ بھی میں اس میں ڈال سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اب اس کے اندر کوئی اور رنگ وغیرہ ڈال دیتا ہوں، تو رنگ والی جگہ میں یہاں سے آ کر منتخب کر لیتا ہوں اور رنگ ڈال دیا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ کارڈ تمام کے تمام خانوں کے اندر آ جائے، یعنی بنایا ایک میں سب میں آ جائے۔ تو اس کے لیے دیکھو مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے جانا ہوگا میلنگ کے اندر، یہاں اسٹارٹ پر کلک کر کے یہ لیبل پر آ کے مجھے کلک کرنا ہوگا۔ اب پہلے میں کروں گا اوکے اور دوسرا کروں گا کینسل۔ جیسے یہ پہلا میرے پاس آ گیا، اس کو میں نے کر دیا اوکے اور دوسرا کر دیا میں نے کینسل۔ اب یہ خالی اپڈیٹ پہ جیسے میں کلک کروں گا تمام کے تمام خانوں کے اندر خود بخود میرے پاس وہ کارڈ بنا ہوا آ جائے گا، جیسے بھی آپ کے سامنے پر کارڈ بنا ہوا آ گیا ہے۔ اتنا کام اگر آپ کر گئے نا، سمجھ لیں آپ نے 90% ایم ایس ورڈ کو سمجھ لیا۔ اتنا کام اگر ہم کر گئے تو آپ سمجھ لیں کہ 90% ایم ایس ورڈ کو آپ نے وہاں پر سمجھ لیا کہ ایم ایس ورڈ کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ دوسرے سبق میں اسی طریقے سے وہاں پر سند بنانا آپ کو بتاؤں گا، کوئی کارڈ۔ اب کارڈ تو یہ بنایا سند کے اندر اب سرٹیفکیٹ میں کوئی بھی سرٹیفکیٹ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دعوت نامہ ہو تو وہ بھی اسی طریقے پر بنایا جائے گا، جو میں اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھو میں پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں، ابھی یہ جو ٹائم ہے نا، یہ ٹائم نیند بندے کو آ رہی ہوتی ہے، اور جو سبق میں نے آپ کے سامنے ابھی شروع کیا نا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لمبا بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔